ہے نا، وہ پڑھتا ہی رہتا تھا جب تک ادھر سے اگر بتی اتنے سلگتے ہیں، ہے کہ نہیں، اٹھائی خاک، اتنی مٹھائیاں اٹھا کے سب سے پہلے کہاں اندر، تھوڑی تھوڑی تبرک، اس میں سے 2-4 بتاشے اٹھا کے، لو بھائی کس کا یہ ہو گیا فاتح، ہو گیا بھیا، ہاں لو، بڑھ رہے ہیں مٹھائیاں، پھر آ رہی ہیں، پھر جا رہی ہیں، آدھا گھنٹے میں 15-20 منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے، اور باقاعدے 5-6 آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی ہضم نہ کرے، وہ ڈائریکٹ مٹکا اندر پہنچتا، عورتیں 15-20 لگی رہتی تھیں، بتاشے الگ، مرمرے الگ، جلیبیاں الگ، لڈو الگ، گھی کی مٹھائیاں الگ، سب چھانٹنے کے لیے واللہ، اور ہر گھنٹے پر مزار کی چادر جو چڑھتی تھی، اور باقاعدے لپیٹ کر وہاں اوڑھنیاں بن رہی ہیں، شلوار بن رہے ہیں، قمیض، وہ مریدنیاں خوب، اور یہ حضرت اسی کو چوم رہا ہے۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، آدمی جب مشرک ہوتا ہے نا، اللہ نے کتنی صحیح بات کہی ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے یہ مشرکین جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اے لوگو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت توحید کی عطا فرمائی، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کی قسم۔ اور جوتے چپل آپ کو میں بتلاؤں، سال بھر ہم پہنتے تھے، اتنے چپل مارتے تھے، معذرہ اللہ معاف فرمائے تو خیر، جب بڑے کفر معاف ہو گئے، یہ تو چھوٹی چیزیں تھی، ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھائیں، اگر راز کھولیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کتنی گودیں بھر جاتی تھیں وہاں، خالی گودیں بھر کے جاتی تھیں، اور کتنی سب چیز، نہیں وہ ہم نہیں کرتے تھے، ہم تو بچے تھے، لیکن وہاں جو ہوتا ہے، چاچی ایک آدمی بڑے مجھے فون کیا، کہا شیخ ایک کیسٹ میں نے کہیں کہہ دی تھی، اس نے کہا آپ کی اس بات کی تائید میں کروں، پوری دنیا انکار کرے تو کرے، کہا میرے گھر بچہ نہیں، سعودی عرب میں میرے گھر بچہ نہیں ہو رہا تھا، کسی بزرگ نے کہا کہ جاؤ فلاں درگاہ کے اوپر، وہاں حضرت کے ہاں اولاد ہو جائے گی، کہا میں اپنی چاچی کو اپنی بیوی کے ساتھ بھیجا، میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں سعودی عرب، اس کو لے جاؤ اور وہاں سے منت مان کے آ جاؤ، وہاں گئی، مجاور نے کہا تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن کا چلہ اس کو مارنا پڑے گا اور یہاں رہنا پڑے گا۔ اب اس نے کہا ہم تو ٹھہر نہیں سکتے، چاچی تم دیکھو، اب میں چلا سعودی عرب، اس نے کہا شیخ میں سعودی عرب آ گیا، وہاں پر 40 دن تک وہاں تھی، گھر میں ہم آ گئے، آج مجھے کتنے مہینوں کے بعد، 4-5 مہینوں کے بعد چٹھی آئی ہے کہ میری بیگم تو حمل سے نہ ہو سکی لیکن میری بیوہ چاچی حمل سے ہو گئی۔ ہاں جناب وہ حمل سے ہو، اس کی بیوی تو حمل سے نہ رہی ہو سکی لیکن اس کی چاچی ضرور حمل سے ہو گئی۔ کہا اس کے بعد میں نے توبہ کیا، میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا چلو ٹھوکر لگنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئی، کاش اس سے پہلے سمجھ میں آتی تو کم از کم چاچی کی بھی آبرو بچ جاتی، چاچی کی آبرو گمانے کے بعد تجھے سمجھ میں آئی اللہ کے بندے۔ تو بھیا سمجھو، میری آواز سننے والوں جہاں کہیں بھی، میری ماں بہنوں سے بھی یہ درس سمجھو، یہ سب چرسی گجیڑی بھنگ پینے والے بدکار، یہ بظاہر نماز روزے اور اندر ہم سے پوچھو یہ پیر کیا کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بھیانک، وہ شیطانی منحوس چہرے، قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، یہ سب چونچلے بازیاں، ڈھکوسلے۔ ہم نے کہا کسی اور کو بتاؤ جا کے، ہمیں سامنے ولایت کا ذکر نہ کرو، ہمارے سامنے ہمیں یہ برہنہ نظر آتے ہیں، یہ کون تھے، یہ اسمگلر، یہ چرسی گنجی بھنگ ایک وقت کی۔ اور نماز پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے میاں، نماز تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز تو قادیانی بھی پڑھتا ہے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تم سے زیادہ اچھے احمدیہ ٹی وی دیکھو، تم سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، تم سے زیادہ وائٹ منظم، تم سے زیادہ خوبصورت مسجدیں ان کی، تم سے زیادہ نمازی، اور نمازی پڑھنے والے تو نبی کے زمانے میں خوارج بھی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، یہ خوارج نماز پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے کہ میرے صحابہ تم اپنے نماز کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، لیکن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، لیکن اگر یہ ہمیں مل گئے ہمارے زمانے میں تو جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا میں ان سے قتال کروں گا۔ نماز پڑھنے، نماز روزے کو تم نے یہ سمجھ لیا اور یہی ٹائٹل ہے، لمبی داڑھی کر لی، نماز پڑھ لیا، پگڑ باندھ لیا، جگہ باندھ لیا، ہو گیا بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا، یہ نہیں علامت ہے۔ سب سے پہلی علامت ایمان کی یہ ہے کہ وہ موحد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ موحد ہو، اور اس کے بعد سنت نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو،
یہ نہیں کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، نہ، دیکھو وہ نبی کی سنت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، سنت کے مطابق اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے، سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے، بعد میں اس کی داڑھی اس کی مونچھ دے کر کے دھوکہ کھانا۔ خیر یہ سب ہوتا تھا، چھوڑیں آپ اس کو، کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑوا دیا، دنیا کی رنگ رلیاں تھیں، مزے تھے، لیکن ہم کو اللہ نے، آپ کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ چادریں، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباخ، یہ عقیدے کا تموج، یہ وفور اشتیاق، چادریں چڑھتی ہوئی، ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی، ہاں ڈھولک بھی بجتی ہے اور چادریں چڑھتی ہوئی، ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی، یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی۔ یہ کون ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی۔ کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف طواف، چکر لگ رہے ہیں قبر کے، کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف طواف، تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ آپ صرف سر جھکائیں نا، مجاور پورا ڈھکیل دیتا ہے، اور چادر اڑا کر چادریں باقاعدہ اوپر ڈال دیتا ہے، اچھے سے کر لے بیٹا۔ اور بعض مزارات، اللہ معاف فرمائے، یہ مجاور اتنے بدماش ہوتے ہیں کمینے، باقاعدے چادروں کے نیچے لڑکیاں جو جاتی ہیں نا، ان کے ہاتھ پکڑ کے ٹھٹولتے ہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں، غیرت کرو، تمہاری مائیں بہنیں کہاں لٹ رہی ہیں، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، ان مزاروں پر کیا نہیں ہوتا، دھینگا مچتیاں۔ کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف طواف، تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف، رو رہا ہے کوئی چوکھٹی پہ سر رکھے ہوئے، ہیں کسی کے ہاتھ بہرے التجا اٹھے ہوئے، بھر دو جھولی۔ ہاں یہ جا کے دیکھو داتا گنج ہجویری کے مزار پر، پاک پٹن جا کے دیکھو اجمیر میں، جا کے دیکھو کلیر میں، بہرائچ میں، جا کے دیکھو ان مزاروں درگاہوں پر۔ مولوی ہمیں عرس کا معنی بتلانے چلا ہے، کیا نیاز فاتح قرآن پڑھ لو یہی عرس ہے؟ کس مولوی بس ذات بتائے گا یہی چیز کا نام عرس ہے؟ یہی عرس میں ہوتا ہے بس؟ وہ بات آئے گی بہرحال۔ رو رہا ہے کوئی چوکھٹی پہ سر رکھے ہوئے، ہے کسی کے ہاتھ بہر التجا اٹھے ہوئے، ہن برستا ہے، ہن یعنی برکت، ہن برستا ہے یہاں، ہن مانے سونا بھی ہوتا ہے، ہن برستا ہے یہاں چاندی اگاتی ہے زمین، ہن برستا ہے یہاں چاندی اگاتی ہے زمین۔ آخرت کی یاد اس جاں پاؤں رکھ سکتی نہیں، وہاں آخرت یاد آئی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ یہ حقیقت دیکھو، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کیوں روکا تھا معلوم ہے؟ کہ جیسے یہود و نصارہ گمراہ ہوئے کہیں یہ نہ ہو جائے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ آخرت یاد آتی ہے وہاں، وہ بجتی ہوئی پائلیں، وہ ڈھولک کی تھاپ، وہ رنگ برنگی لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ لپسٹک، وہ پاؤڈر، وہ زلفیں کھلی ہوئی، وہ کالے کالے آنکھیں، وہاں تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ اور اس کے اوپر عطر اور فوارے، اور اس کے اوپر گلاب اور پھول اور وہ پتیاں اور وہ مٹھائیاں، وہاں تو عیش و جنت ہے، وہاں آخرت یاد آنی ہے۔ تو جاؤ کسی ایسی قبر، یہ سعودی عرب کے قبرستان میں جاؤ کبھی شام کو صبح کو زیارت کرنے، تمہیں موت نہ یاد آئے تو بھی بولنا کہ ربانی تو کیا بول رہا ہے۔ ان مزاروں پہ آخرت یاد آتی ہے، یہاں تو دنیا داری ہے۔ آخرت کی یاد اس جا پاؤں رکھ سکتی نہیں، اور زائروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر، سر، مور کے پنکھوں کے سائے میں کلاوے باندھ کر، مور باقاعدے پنکھے جھلے جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ فقیر مجاور لگا، اس کو بھی 100-250 کی فکر رہتی ہے، پنکھے جھلتا رہتا، جیب میں نوٹیں جاتی رہتی ہیں اس کے بھی، کوئی خالی نہیں رہتا، یہ کوئی مقصد نہیں کوئی کرتا، ہاں سب لگے بندھے رہتے ہیں۔
ہے یہ تعلیم نبی فرمان قرآن کریم. سنو، ہے اب یہ تعلیم ہو رہی ہے، تمہیں نصیحت ہو رہی ہے. یہ تعلیم نبی فرمان، ہے یہ تعلیم نبی فرمان قرآن کریم. ہے ہر ایک بدعت دلالت، شرک ہے ظلم عظیم. بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری، بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری. اس طرح تردید فرمان رسول اللہ کی اور مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز. ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز. ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز. التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے. یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ لوگوں سنو، تابکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، تابکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا. اور مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اٹھو. اور اگر کچھ مدد کرنی ہے مسلمانوں کی تو روپے و پیسوں سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے پہلے آپ اپنی مدد کرو کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اور دوسرے یہ کہ ان شرک کی طرف، ان قبر پرستیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی دعوت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے ان کو روکو اور ان کو اس جہنم میں جانے سے بچاؤ. اور ایسے مولوی جو اس طرف دعوت دیں انہیں بھی پکڑو اور انہیں سمجھاؤ، کیونکہ وہ جاہل ہیں. وہ مولوی بنے ہیں شکل و صورتاً، لیکن وہ جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، وہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ عرس، یہ میلے جہاں کہیں بھی، ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. ان کے خلاف آواز بلند کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو اور اپنے محلے، اپنے قریے، اپنے بستی، اپنے ملک، اپنے وطن، جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو، حکمران ہیں، کچھ بھی ہیں، انہیں نصیحت کرو کہ یہ تمام سب شرک ہے. یہ مسلمانیت نہیں، اسلامیت، یہ یہودیت، نصرانیت، ہندویت ہے. یہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق بولو نہیں ہے. یہی ہماری دعوت ہے. یہ پہلی قسط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہاں، اس کے شکوک و شبہات انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلے زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا تو اگلی دفعہ اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی اس کی حقیقت بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس طرح سے تمام شر پسند لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.